حیولہ صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ کے احکام، ایپیسوڈ نمبر 13 آف دا فلسفی۔ چلو اب جاتے ہیں آگے، کچھ ہمارے پاس ٹرمینالوجی ہے نا، اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، مادہ موجودات خارجیہ جو ہمیں نظر آ رہے، مثلا آپ جسم آسمان زمین نہ کوئی معین گوڑا، صحیح، ان میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ہے کہ مادہ مادہ ہے، یہ دال پر شد ہے نا، صرف مادہ نہیں ہے۔ مادہ تو مؤنث کو کہتے اردو میں نا، مادہ نر مادہ، یہ مادہ ہے۔ مد یا مد اس میں خصوصیت ہے نا، لمبے ہونے کی، کھینچنے کی، مد یا مد، اس لیے 8 آلو مد یا مد کرو، اسی کیا بناؤ، رغیب بناؤ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کسی اور چیز کا رسگلا ڈبرلوٹا بناؤ، اس میں بھی یہی کھینچنے تاننے کی باتیں ہیں نا، اس لیے اس کو کہتے ہیں مادہ، میٹر کہتے ہیں، میرا میٹر ہے، میرا مسئلہ ہے۔ میٹر مادی کو بھی کہتے ہیں، مٹر نہیں ہے، لفظ میٹر ہے۔ یہ لکھل شکنا، یہ لکھا جا سکتا، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مادہ۔ یہ وہ جوہری جز ہے جو اتصال کو قبول کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس پر انفصال بھی طاری ہوتا ہے۔ متصل قبل دا قبل ہی کنا، انفصال اور کی رسی کٹکوالی شی، یہی جز حیولہ کہلاتا ہے، جو نظر نہیں آتا، صرف اس کے ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ چیش ہے کب نہیں، یہی جز حیولہ، یہی جز ہے نا، حیولہ کہلاتا ہے۔ حیولہ تو نظر نہیں آتا نا، صرف ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ متصل ہو گیا، یہ منفصل ہو گیا۔ دوڑے کی دل شی۔ مطلق جسم کی صورت یعنی مخصوص صورت کا لحاظ کیے بغیر، مطلق جسم کی صورت، دا فرسٹ اسکیچ آف پکچر، یہ جز صورت جسمیہ کہلاتے، صورت جسمیہ، جسم کو جو صورت ملے، جس شکل میں ملے، جس حیات میں ملے، جس امیج میں ملے، جس پکچر میں اس کو ملے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پکچر ہے، یہ امیج ہے، یہ صورت ہے۔ صورت جسمیہ سرسری طور پر ہمیں اجسام طبیعیہ میں یہی جز نظر آتے یعنی حیولہ، مگر حقیقت میں یہ بھی غیر مرئی چیز ہے، صحیح۔ یہ تو ہمیں جسم کی شکل میں نظر آتا ہے نا، یہ حیولہ خود سے تو نظر نہیں آتا۔ کیا ایسا حیولہ دنیا میں ہے جو بغیر شکل جسم کے ہو؟ نہیں ہے۔ مثلا تولا بھر موم لیا آپ نے نا، تولا بھر، تھوڑا سے اپنی موم بتی والا موم لیا، اور کبھی اس کو کرا بنایا، اپنے گول اس طرح بنایا رسگولی کی طرح، کبھی مثلث بنایا، اس کو تین کونے آپ نے دیے، 3 اینگل بنائے، کبھی اپنے مربع 4 شکل میں اسکوائر بنایا آپ نے، تو دیکھیے صورت نوعیہ بدل تو رہی ہے نا۔ وہی موم بتی والا منہ میں یا کوئی شمع اٹھا لو، یا کیا کر لو، گوندا ہوا آٹا اٹھا لو، اسے یہ کر لو ڈبل روٹی کی شکل لو، کبھی گول، کبھی کیا کر دو امراسی کی شکل لو، پتیس کی شکل لو، کبھی کیا کر دو کمرول کی شکل دو، اوپر ناڑا بناؤ، جسم مغائی خود تص ہوتا صورت بدلے اس کی صورتیں جو ہے بدلتی ہیں نوعیہ والی صورتیں، جسم مغاوی۔ حیولہ تو وہی ہے نا، وہی آٹا ہے، صرف کیا ہے شکل بدلتی رہتی ہے۔ گوشت وہی ہے، کہیں تو گدھے کی شکل میں گوشت ہے، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی سرگونی کی شکل میں، صحیح، اور کبھی سام کی شکل میں، سب گوشت ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ حرام یا حلال، یہ تو شرعی حکم ہے۔ خارج کے اعتبار سے سب جانور گوشت پوست سے اور ہڈیوں سے بنائے گئے ہیں، اسی لیے کہہ رہے نا کہ اس کی مختلف صورتیں تو بدل رہے، مگر صورت مومیہ بعینہ باقی ہے، یعنی موم تو باقی ہے، صرف شکل بدل رہی، اسی کو کہتے ہیں صورت جسمیہ۔ بس اسی کو سمجھ لی۔ مذکورہ موجودات خارجیہ کی نوعی صورتیں آپ نے تو سن لی، کہ یعنی وہ صورت جن کی وجہ سے ان موجودات کی نوع متعین ہوتی ہے، مثلا یہ انسان ہے، فرس ہے، آسمان ہے، زمین وغیرہ، جن کے ذریعے دوسرے انواع سے ممتاز ہوئی ہے، یہ صور نوعیہ ہے۔ صحیح، سرسری نظر میں یہ بھی دکھتی نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں یہ بھی غیر مرئی ہے۔ یہ صورت بھی کیا ہے، غیر مرئی ہے نا، الگ میں یہ شکل موجود نہیں ہے، بلکہ اسی مادے کے ساتھ موجود ہے۔ جس سے مادہ شکل کے بغیر نہیں نا، اسی طرح شکل بھی مادے کے بغیر نہیں ہے۔ یہ تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ بازار سے کیا کر لے،
पिक्चर वाला पर्चा या कागज़ या पेपर आप उठा ले, फिर उसे क्या कर दे, नीचे से रंग से उसका रंग उतार दे, फिर उस पर क्या कर दे, तार दागे से शक्लें उतारे, सिंदरे टाक करे, वो नहीं है सही। वहाँ पर तो पिक्चर वगैरह है ना, ये किताब में आप पिक्चर बना सकते, कुत्ते का क्या है, कुत्ते का पिक्चर है आपके सामने तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ता है नहीं है, हकीकत में सिर्फ एक अक्स है। बिल्कुल हाँ, हकीकत में फिर ये कुत्ते वाली जो शक्ल है ना, उस कुत्ते की गोश्त से अलग नहीं हो सकती, जैसे गोश्त शक्ल से अलग नहीं हो सकते। जहन की लगा लगा रोगला सही हो से। हाँ, आगे कह रहा है कि मज़कूरा मौजूदात की मखसूस जो सूरत मसलन ज़िद की मखसूस सूरत अवदल की अलग है, अहमदीन की अलग है, यानी उसका नाक का नक्शा कि मसलन उसके नाक का बांस ज़रा क्या है, ऊंचा है, और दूसरे के नाक का बांस ज़रा क्या है, चिपटा है। किसी के नाक ज़रा क्या है, मिंकार की शक्ल की है, किसी की नाक क्या है, ज़रा बुती शक्ल की है। तो ये किस बात की अलामत है, यानी नीचे की तरफ है ना। तो देखिए यहाँ पर शक्ल तो अलग अलग है ना, लेकिन नाक तो नाक ही है जैसी भी हो, ठीक है। तो देखिए नाक का नक्शा, रंग, रूप, ये सब क्या है, मखसूस सूरतें हैं इन चीज़ों की। कद क़ामत, सब इंसान है, ज़ैद भी इंसान है, खालिद भी इंसान है, जावेद भी इंसान है, अफजल भी इंसान है। कद क़ामत में सिर्फ फ़र्क है, अगर एक कद क़ामत में फ़र्क ना हो तो सब इंसान एक जैसे होती, क्या हम पहचान सकते? चिड़ियों को आप पहचान सकते? चिड़िया, सारी चिड़िया एक शक्ल की हैं, तोते सब एक शक्ल के हैं जो एक नौआ के हैं, सही। इनमें क्या कोई फ़र्क कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप देखिए हुदो में हम फ़र्क कर सकते, गुडेचर्ग में नहीं कर सकते। आप क्या पहचान सकते कल वाला गुडेचर्ग गया था, ये आज आया है, वो नहीं है, क्योंकि इनमें मकसूद तारुफ नहीं है ना। इंसानों में तारुफ मकसूद है कि हमने तुम्हें किस लिए पैदा किया है, लतताआरफू, तुम साथ में पहचान कर सको, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। और इन चीज़ों में तो तारुफ मकसूद नहीं है ना, कबाइल नहीं बनाया अल्लाह ताला ने, सिर्फ आम सूरत नवैया दी है ताकि दुनिया की जो जीनत है हुस्न ज़्यादा बने। बिल्कुल د इंसानों शक्ली सूरतों ځکه یو بل نه مختلف دي، څه خپله منځ کې یو بل وپېژني، پہچان وکړي که نه، قبایل په دې باندې وپېژني. خو دغه کوم مرغان غایي دا خو بس ایک شکل کی ہے نا، صرف ان میں یہ تمیز اللہ نے رکھی کہ ایک چڑیا جو مادہ چڑیا ہے نا، نر چڑیا کے ساتھ جوری تو اس کو پتہ چلتا ہے میری چڑیا ہے، دوسری چڑیا کے ساتھ نہیں جاتی وہ. کبھی بھی آپ اس میں ایک دوسرے کے پہچانتے، لیکن ہم پہچان نہیں کر سکتے بغیر علامت لگائے. بعض اوقات جب یہ کیا کرتا ہے، اپنے بیڑ چراتا ہے تو بیڑ پر رنگ لگاتا ہے مہاجر لوگ کچھ وانا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کہ میری بیڑ ہے، میری بکری ہے، کسی اور کی بکری ہے، کس کا شانتی دی. تو صورت نوعیہ دینے کے لیے، تشخصی صورت دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات رد و بدل کرتے ہیں. اس طرح مخصوص گھوڑے کی مخصوص صورت یہ صور شخصیہ ہے، اور یہی در حقیقت دکھتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے کہ مثلا زید ہے، خالد ہے، ان میں ذرا ہم فرق کر سکتے. صورت نوعیہ میں تو فرق نہیں کر سکتے نا، سب انسان ہے. بالکل. صورت نوعیہ کا فرق کب کریں گے؟ دوسرے نوع کے ساتھ پھر فرق کر سکتے ہیں. گدھا آ گیا، اب خچر نکل گئے، اس کی الگ شکل ہے. بالکل. نو جسم دی دواړو یو شانتی دي، زید عام دواړه انسانون دي، دی غوښې و د اډیکې نه جوړ شي، لیکن صورت نوعیه یې بدل دي، ځکه یو شان دي صورت یې بل شان صورت. آگے کہتے ہیں حیول صورت جسمی اور صورت نوعیہ کے احکام کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر فن میں احکام بھی ہوتی ہے، ایک چیز کی تعریف ہوتی ہے، تعریف کی طرح حکم بھی ہوتا ہے نا ہر کسی چیز کا. پہلا دشی تعریف ضروری ہے، تعریف تو ہو گئی نا، اب احکام بتا رہے ہیں. ہر جسم طبیعی وہ جوہری اجزاء سے، دو جوہری اجزاء سے مرکب ہوتا ہے. دو جوہری اجزاء ہوتی ہے جسم طبیعی کے لیے، ایک سے تو نہیں بنتا نا جسم، جن میں سے ایک دوسرے میں حلول کرتا ہے، ایک دوسرے میں سرایت کرتا ہے، نفوذ کرتا ہے، اس میں اترتا ہے. جیسی چینی حلوہ میں اترتی ہے نا، حلول کر جاتی ہے، چینی نظر نہیں آتی نا، پھر اس طرح سے حلوہ چینی اندر اپنا جذب کر لیتی ہے نا، جذب کر لیتا ہے. تو یہاں پر محل جو ہے حیولہ ہو گیا، اور حال کیا ہے؟ صورت جسمیہ ہے. جس اس کے اندر شیرینی ہے، حلوہ میں وہ شیرینی نظر نہیں آتی، مٹاس، لیکن حلوہ نظر آتا ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ حیولہ کبھی بھی صورت جسمیہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی. البتہ عقلی طور پر دونوں کو جدا جدا کر سکتے ہیں.
عقل میں، خارجی دنیا میں نہیں کر سکتے آنکھوں کے سامنے. جسم میں تو ہم خیال کر سکتے ہیں نا کہ صورت جسمیہ ہو گئی، حیولہ ہو گئی، کیا ہے حال ہے مثلا. ہاں میٹاس کا خیال ہم ذہن میں کر سکتے ہیں نا، میٹاس کا خیال الگ تصور بھی کر سکتے، لیکن باہر میں نہیں دیکھ سکتے کہ میٹاس کیا ہے. تول آپ نہیں تول سکتے، میٹاس کو دیکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، صرف چکھنے سے لگا سکتے پتہ. اس لیے اللہ نے ہوا سے ہمسا دی ہے تاکہ ہم یہ چیزیں معلوم کر سکے. اس طرح دیکھیے حیولہ ہر وقت، تیسرا حکم اس کا کیا ہے کہ حیولہ ہر وقت کوئی بھی چیز بننے کے لیے تیار رہتا ہے. جیسی صورت نوعیہ اس میں حلول کرے گی ویسی چیز جو وجود میں آ جائے گی. جیسی ہی صورت نوعیہ اس کو مل جائے گا نا، وہی چیز وجود میں آ جائے گی. آپ نے کیا کر دیا، آٹا گوندا ہوا آٹا میدے کا اٹھایا نا، اس سے آپ نے کیمرول بنائے تو دیکھیے الگ نوع بن گئی. تو یہ حیولہ تیار ہے مجھ سے، کیمرول بناؤ میں تیار ہوں، جو بھی بناؤ مجھ سے. اس طرح سے کیا کرو، ڈبل لوٹیا بناؤ، یہ الگ نوع تیار ہو گئی. بس صحیح شو. ہاں آگے کہہ رہے صورت جسمیہ بھی حیولہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. صورت جسمیہ الگ طور پر تو نہیں ہے نا، جسم چاہتی ہے آپ سے، صورت جسمیہ ہے اور جسم حیولہ میں ہمیں ملے گا، کیونکہ وہ حیولہ میں حلول کرنے والی چیز ہے نا، اس کی تکمیل کرنے والی، اس سے مستقل چیز کوئی نہیں ہے، اس سے کوئی مستقل چیز نہیں ہے. یہی صورت جسمیہ حیولہ میں کیا ہے، حلول کی ہوئی ہے. صورت جسمیہ پہ حیولہ کی اور نہ دور کی رانگ پانگ شیلہ کا شکر اور کشی پچھینی کی اوبو کے. حیولہ پانچواں حکم حیولہ کے لیے ہے کہ حیولہ پائے جانے میں اور باقی رہنے میں صورت جسمیہ کا محتاج ہے. جو بھی صورت جسمیہ ہے، چاہے دنیا کی سینکڑوں شکلیں ہیں، اجسام ہیں، یہ حیولہ ان میں کیا ہے، موجود ہے، ان کے بغیر نہیں ہے. چیتا دنیا کی دسی شاوہ گورا سے شکل پکی نہیں موجود ہے جسم کے آندہ سی خاٹی وہ چاہے چنا سے شکل کے خوشوالا کا نا. اور صورت جسمیہ شکل اختیار کرنے میں حیولہ کی محتاج ہے. شکل اختیار کرنے میں حیولہ جیسے بن جائے گا اسی طرح شکل ملے گی نا. حیولہ نہیں شکل بکم طرف نہیں. ہاں شکل نہیں حیولہ تب سے ملے گی بیا. حیولہ بے باوک نہیں یو شکل کے خو خو مخویت حیولہ بھی شکل وہ سر لازم بھی. یہ سب لازم ہے آپ اس میں. وہ حیولہ کے بغیر کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتی. نمبر 6 افلاک کا حیولہ، افلاک کی صورت جسمیہ، افلاک کی صورت نوعیہ، اجسام عنصریہ کا حیولہ اور ان کی صورت جسمیہ، یہ تمام فلاسفہ کے نزدیک ذات کے اعتبار سے حادث ہے. یعنی سب کیا ہے، قدیم نہیں ہے. کس کے نزدیک ہے یہ؟ فلاسفہ کے نزدیک، تمام فلاسفہ کے نزدیک. یعنی موجد کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، مگر زمانے کے اعتبار سے قدیم ہے. زمانے کے اعتبار سے قدیم معنی ان کے لیے زمانے کی ابتدا نہیں ہے. یعنی محتاج تو ہے خدا کے، لیکن یہ بھی قدیم ہے، یہ مطلب بن گیا. اور متکلمین کے نزدیک سارا جہاں ذات اور زمانہ دونوں اعتبار سے نوپید ہے، حادث ہے. یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی ان کی ابتدا ہے. فلسفہ یہی کہاں دا قدیم دی کہنا افلاک دا قدیم دا مطلب دا قیامت میں نہ قیمی گی. ہاں کہنا قدیم چیز پناہ نہیں ہوتی. آخر لگا قدیم نا بس ہمیشہ بھی. کل اشارہ کو اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، لیکن بعد میں کل اشارہ خپل مستقل شولو، خود مستقل بن گئی، کل اشارہ نظام چلا رہی. یہ بات باطل ہے نا. متکلمین کے نزدیک صحیح ہے یہ بات، متکلمین کی بات درست ہے شریعت کے اعتبار سے. جز لیتا جزہ کسے کہتے ہیں؟ جز لیتا جزہ ایٹم. اب آگے کہہ رہے جسم طبیعی کا وہ جوہری جزئی ہے، جوہری جز ہے جس کی طرف اشارہ حسیہ کیا جا سکتا ہے اور کسی طرح بھی قابل تقسیم نہیں. نہ کاٹ کر اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ توڑ کر، نہ وہم کی مدد سے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ عقل کے ذریعے. جز لیتا جزہ کو جوہری فرد بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اس طرح سے نقطہ جوہریہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. جوہری نقطہ ہے نا، نقطہ تو تقسیم نہیں ہوتا نا، غیر منقسم جز ہے. یعنی تم کیا کرو، کسی جسم کو اٹھاؤ، یہ چارپائی تقسیم کرو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو آری سے، پھر کیا کر دو چکو وغیرہ سے کاٹ دو، پھر ان ٹکڑوں کو کیا کر دو، خوب جو ہے مار دو ہتھوڑے وغیرہ سے، ان کے ٹکڑے بن جائے گی، پھر ان ٹکڑے کے ٹکڑے بنو، آخر ایسا موقع آ جائے گا نا کہ آگے تقسیم نہیں ہوں گے. یعنی انتہا تورسی یہ وجہ سے حد تورسی کی بیا تقسیم
آگے تقسیم قبول نہیں کرتے. یہ فلسفہ کا خیال ہے. جز لا يتجزأ. ہاں جز لا يتجزأ کہ آگے تقسیم نہ ہو سکے نا. تم کیا کرو ایک ٹماٹر اٹھاؤ, ٹماٹر کو کاٹو ٹماٹر کو, پھر ان کے چھوٹے ٹکڑے کو کاٹو, پھر اور آخر تو ایسی حد آ جائے گی نا کہ وہ ٹکڑے تقسیم نہیں ہوں گے. عقل کو مشورہ دو, چلو عقل میں تقسیم کرو نا. باہر کی دنیا میں تو انگلیاں ہماری بڑی ہے نا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ہم نہیں تقسیم کر سکتے نا, چقو وغیرہ کسی اور چیز کے ذریعے سے, چھری کے ذریعے سے. عقل میں چلو کہ دے میں یار کاٹ رہا ہوں چیز, اس ٹکڑے کو کاٹ رہا ہوں, مزید کاٹ رہا ہوں, آگے جاتے جاؤ. وہ ایک حد آپ کو عقل بتائے کہ بس اس کے آگے تقسیم نہیں ہوتی. تو یہی بات ہے. متکلمین کے نزدیک یہ جز ثابت ہے, چلو ہم مانتے ہیں. اور جسم میں طبیعی اجزاء غیر منقسمہ سے مرکب ہے نا, سارے خلیوں سے مرکب ہے وغیرہ, ایٹم سے مرکب ہے. جسم کا نا جاندار چیزیں خلیوں سے بنتی ہیں نا, اور جو غیر جاندار چیزیں ہیں کس سے بنتی ہے؟ ذرے سے بنتی ہے نا. ذرہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ غیر جاندار چیزوں سے. ذرے سے عرش تک. اور ایک خلیہ ہے, خلیہ چھوٹا خلیہ سے اٹھاؤ ہاتھی تک, بڑے بڑے جو جانور ہیں ڈائنوسار تک وغیرہ مثال کے طور پر, ان سے زندہ جانور بنتے ہیں. یعنی جاندار خلیوں سے بنتا ہے, اور غیر جان چیزیں ایٹم وغیرہ سے بنتے ہیں. ایٹم ذرہ. اور فلاسفہ اس کو باطل کہتے ہیں. ہاں کہ کہتے ہیں ان کے نزدیک جسم طبیعی حیول اور صورت جسمیہ سے مرکب. البتہ حکیم ذی مقراطیس اجزاء غیر منقسمہ کا قائل. جز لا يتجزأ کو انگریزی میں ایٹم کہتے ہیں, یعنی وہ چھوٹا ذرہ جو کسی بھی طرح تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو. بعد میں تو یہ باتیں ختم ہو گئی نا, ایٹم کو بھی کیا کر سکتے, تقسیم کر سکتے. ایٹم میں الیکٹران ہوتے ہیں, پروٹون, نیوٹران, اور پھر کہ نیوکلیس ہوتا ہے نا ایٹم میں, نیوکلیس اس میں مرکزہ ہوتا ہے بیچ کا. پھر اس مرکزی میں کیا کرتے ہیں, جو الیکٹران ہے نا یہ تحرک حرکت وغیرہ کرتے پروٹون. مرکز خود لکه د دایری کوم نه مینځ یخت مرکز دی شي, ناغه به ټول تقسیم لګی داسي کنه. پھر اس میں چھوٹے چھوٹے دائرے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں کسی باریک مشین سے. کدا جسم سے جوڑ شي ونه. آگے کہہ رہے تقسیم اور قسمت کا بیان.